حقیقی مسلمان یا مومن ہونے کی حضور نے 5 چیزیں گنوائی ہیں، اور آپ ایک ایک پر غور کریں تو یہ پورا نصاب حیات ہے۔ پہلے تو یہ کہ حرام کی ہوئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے بچو تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اور اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر راضی رہو تو تم غنا حاصل کرو گے، یعنی تمہارے دل سے بوجھ اتر جائے گا، بے پرواہ ہو جاؤ گے تم۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو فرمایا تم صحیح مومن بن جاؤ گے۔ اب اگر ہمسائے کو گالی دیں گے، ان کو تنگ کریں گے، اونچی آواز سے شور مچائیں گے، یا ایسا بھی ہوتا ہے آپ رینٹ پہ رہتے ہیں تو آپ چھت پر رہتے ہیں، نیچے کوئی اور فیملی ہے، ایسا ہمیں بھی کئی دفعہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جو لوگ چھت پر رہتے ہیں وہ اس قدر ناچتے ہیں کہ ساری رات بندے کو نیند نہیں آتی، اور ساری رات کبھی میز اٹھا کے ادھر کو گھسیٹا، کبھی چارپائی اٹھا کے ادھر کو گھسیٹی، کسی نے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، کوئی 7 بجے آفس جاتا ہے، کوئی مدرسے جاتا ہے، کوئی اسکول جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم رات کو 1 بجے ناچیں، صبح 2 بجے ناچیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کھانے میں پسند کرتے ہیں صرف وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، بلکہ ہر چیز ہے، کھانا بھی، پہننے میں بھی، عزت میں بھی، ہر چیز میں۔ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو، میرا احترام ہو، ایسے ہی آپ دوسرے لوگوں کی بھی عزت اور احترام دل میں رکھیں۔ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ برائی نہ کرے، یعنی مجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے گالی نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، میرے مال میں جو میں کاروبار کرتا ہوں اگر تو اس میں مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب آپ یہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ سوچتے ہیں تو یہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے بھی سوچیں، بلکہ یہاں لفظ ہے للناس، یعنی ہر کسی کے لیے، جس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ واسطہ ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کے ساتھ کم سے کم اپنی سوچ اچھی رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں اس کے لیے بھی وہی سوچیں۔ تو فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو تم حقیقتاً مسلمان بن جاؤ گے۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا ولا تکثر الضحک، کہ بہت زیادہ ہنسو مت، بلا وجہ ہنستے رہنا، بات بات پر ہنسنا، پھر منہ کھول کر ہنسنا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تبسم ہے، مسکرانا ہے، اور وہ مسکرانا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ویسے ہی رہتی تھی، لیکن کہا لگانا یہ حضور کی ساری زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ جس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ بلا وجہ ہنستے رہنا اور فضول ہنسنا اور اتنا زور سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے حضور نے فرمایا کہ یہ چیز یعنی اس طرح کا ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔